بس اپنے رب کے لیے استغفار کیجیے، رب سے استغفار کیجیے اور اس کی حمد بیان کیجیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں فرماتے ہیں، بند کر دو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر تم تحبون اللہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول تم اطاعت کرو اللہ کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، پھر جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ کی اور آقا دو جہاں کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیوں میں سے ہوں گے اور سچوں میں سے، شہداء میں سے اور نیک لوگ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اور کتنا پیارا یہ رفیق ہے اور ہم سفر رفاقت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایک سبق دے رہے ہیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کو، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہودی کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا ہے تو ہمارے لیے جنت میں جانا مشکل نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب اور بڑے قریب ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، تو ہم تو اللہ والے ہیں ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ مکے کے کافر بھی یہی ایک عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو 360 بت ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی رب رحمان کے آگے، اس لیے جنت ہماری پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک پیغام دیتے ہیں، لوگوں خود بخود اللہ سے محبت کے دعوے کرنے لگ پڑے ہو، میرے پیارے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو گے تو پھر جا کے تم سے میں محبت کروں گا،
اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان جو مرضی اپنی خواہشات، اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں کرتا رہے، جب تک آقا دو جہاں کے پیچھے نہیں چلے گا اس وقت تک اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے پیارے پیغمبر عطا فرمائے ہیں جو نبیوں کے امام ہے، جو سب سے آخر میں آئے ہیں اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی عزت، اتنی شان ہمارے پیارے پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمائی، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم آقا دو جہاں سے محبت کریں، اطاعت والی، الفت رکھیں، فرما برداری والی۔ ہم آپ سے عقیدت رکھیں، آپ کے حکم کو ماننے والی۔ وہ عقیدتیں اور وہ محبتیں اور وہ الفتیں اور وہ چاہتیں جس الفت میں اطاعت نہیں، جس محبت میں فرما برداری نہیں، جس عقیدت میں اطاعت گزاری نہیں، یقین جانیے وہ محبت کاغذی ہے، وہ محبت لفظی ہے، وہ محبت زبانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہو تو پھر تو نے دائیں بائیں نہیں جانا، فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، جیسے وہ کرتے جائیں گے ویسے تم کرتے آؤ، انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم سب انشاءاللہ اٹھاتے جائیں گے۔ بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے دعوے بہت کیے ہوئے ہیں۔ کبھی غور کریں کہ میرے 5 فٹ کے جسم کے اوپر میرے نبی کے کتنے فرامین لاگو ہیں، کتنے نہیں ہیں۔ میرے کاروبار میں، میرے گھر میں، میری فیلڈ میں میں جو بھی کرتا ہوں، کیا میں پیارے پیغمبر کے پیچھے چلتا ہوں؟ کیا اللہ کے نبی کی میں اطاعت کرتا ہوں؟ کیا میں آقا دو جہاں کے جو گن گاتا ہوں، کیا میں ان کی پریکٹیکل لائف کے مطابق اپنی بھی لائف کرتا ہوں؟ اگر کرتے ہیں تو یقین جانیے کامیاب ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں لوگوں کو ان کی کمر کے پیچھے سے، یعنی پیچھے سے پکڑ کے ان کو جہنم سے بچا رہا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ لوگ اتنے ہیں کہ اپنا پلہ مجھ سے چھڑا کے خود بخود جہنم میں گر رہے ہیں۔ حدیث کا مقصد ہے کہ میں کہتا ہوں میرے پیچھے آ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، جنت میں جاؤ گے۔ لوگ جان بوجھ کر میری نافرمانیاں کرتے ہیں، میری حکم عدولیاں کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، خود بخود اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ کو چند باتیں ایسی سناتے ہیں جو صحابہ کرام نے محبتیں پریکٹیکل کر کے دکھائی ہیں، اور آقا دو جہاں سے اطاعت جیسے کرنے کا حق ہے ویسے کر کے آپ نے دکھائی ہے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی دیکھی۔ آپ نے سونا مرد پہ حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ حکم واضح ہے، ایک چھوٹا سا حکم ہے، حکم واضح ہے۔ اب عقیدت اور محبت اور نعرے بازیاں، بازاروں کے بازار سجے ہوئے ہیں، جھنڈیاں، لائٹیں، کیا سے کیا کچھ نہیں کیا ہوا، لیکن کبھی یہ ایک چھوٹی سی بات آقا دو جہاں کی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندے کو سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی دیکھی۔ آپ جب وہاں سے گزرے، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، غصے میں آگے آپ، جب اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ یقین جانیے ہمیں تو اللہ کے نبی کی سرعام نافرمانی ہوتے بھی غصہ نہیں آتا۔ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آتا نہیں، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں دڑا دڑ غصہ آتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے سونے کی انگوٹھی مرد نے پہنی ہوئی ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ سے وہ انگلی سے انگوٹھی کو کھینچ کے سائڈ پہ پھینک دی اور غصے سے آپ چلے گئے۔
پیارے پیغمبر نے کوئی بات نہیں کی۔ جب آپ دور چلے گئے تو یاروں بیلیوں دوستوں نے اس بھائی کو کہا یار جاؤ اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اٹھا کے اپنے گھر میں کسی خواتین کسی عورت کو دے دینا۔ اس نے کہا جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند کر کے پھینک دیا ہے میں اسے اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یعنی یہ عقیدتیں ہیں، یہ ہیں محبتیں، یہ ہے الفتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خطبے میں ایک حدیث پڑھتے تھے۔ آج وہ خطبہ حضرات حدیث ہم بہت کم پڑھتے ہیں۔ حدیث کیا تھی؟ آپ نے بیان فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس بندے کا ایمان نہیں جس بندے میں امانت داری نہیں، اس بندے کا دین نہیں جس بندے کی زبان ایک نہیں۔ کبھی غور کریں آقا دو جہاں سلم کی یہ حدیث پڑھنا، ہر خطبے میں دونوں کاموں میں ہم زیرو ہیں، نہ امانت میں اور نہ ہم زبان کر کے مکر جاتے ہیں، صبح کچھ کرتے ہیں شام کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں باتوں میں ہیرو تھے۔ 40 سال آپ نے اپنا کریکٹر اور اپنی زندگی پیش کی مکے والوں کو، اور پھر آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا، لوگو آپ کے اندر میں نے ایک عرصہ گزارا ہے۔ اور لوگ مان گئے کہ واقعتاً اگر کسی نے سچا دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھے، اگر کسی نے زبان کا پکا دیکھنا ہے تو آقا دو جہاں کو دیکھے۔ آج ہم ہاتھوں پہ بھی نہیں گن سکتے جو ان باتوں پہ پورا اترنے والا ہو، اور آگے سے کہتے ہیں بات ہی کی تھی پھر کیا ہوا، لکھو پھر کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں چلتا ہے، ماحول ایسا ہے، انداز ایسے ہیں۔ نہیں، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدتیں محبتیں اور الفتیں پریکٹیکل ہونی چاہیے، اور مزہ تب ہے کہ ہم پیارے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا شراب حرام ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب پیالے میں ڈال کے، اور میرے ساتھ ابو طلحہ تھے، ہم بندوں کو پلا رہے تھے، اور ہمارے گھر میں ایک محلے میں بندے نے آواز دی لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہ پیے۔ آقا دو جہاں نے شراب پہ پابندی لگا دی ہے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں اسی طرح میں شراب پلا رہا ہوں، اسی طرح بھرے کے بھرے پیالے لوگوں نے انڈیل دیے، اور جو بھرے مٹکے تھے وہ سارے کے سارے گرا دیے۔ یار کوئی نہیں، اتنا پیسہ لگایا ہے، یہ استعمال کر لینے دیں، بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اگر دل مانتا ہوا تو چھوڑیں گے کاروبار، وغیرہ چلتا جائے گا۔ یقین جانیے ادھر انداز دیکھیں محبتوں کا اور فرما برداریوں کا، اطاعت گزاریوں کا۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن اعلان ہوا ہر گھر والے نے شرابوں کے مٹکے گرا دیے، ایسے لگ رہا تھا جیسے مدینے میں شراب کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہ ہے فرما برداریاں، اطاعت گزاریاں۔ حضرت نافع اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک بانسری کی آواز آئی تو حضرت عبداللہ نے نا ایسے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، تو شاگرد ساتھ ہے، اس کہا استاد جی کیا بات ہے؟ کہا یہ آواز جو آ رہی ہے یہ آواز سریلی سی، یہ شیطان کی طرف سے ہے، موسیقی کی آواز ہے۔ کہا میں ایک مرتبہ آقا دو جہاں کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اسی طرح کی آواز آئی، پیارے پیغمبر نے بھی ایسے آنکھوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی کہ جس نبی کو آواز پسند نہیں ہے تو میں وہ کون ہوتا ہوں مجھے آواز پسند آ جائے۔ یعنی یہ ہے اطاعت گزاریاں اور یہ ہے فرما برداریاں۔ محبت کرنا جرم نہیں اگر کی جائے اصول سے، خدا نے بھی کی اپنے پیارے رسول سے۔ الفتیں اور چاہتیں، یقین جانیے ایک موٹی سی مثال آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، باپ بیٹے کا بڑا پیار ہے، باپ کہتا ہے بیٹا مجھے پانی کا گلاس پلاؤ، بیٹا آگے سے کہتا ہے جی آپ بڑی چاہت والے، آپ کی آنکھیں بڑی سریلی اور آپ کی آنکھیں بڑی سرمگی اور آپ کا انداز بڑا پیارا۔ باپ پانی کا کہہ رہا ہے، وہ آگے سے تعریفیں کرتا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ محبت ہے یا بیوقوفی ہے؟
باپ کا کہنا نہیں مانتا، وہ محبتوں کے گن گائی جا رہا ہے۔ باپ کہتا مجھے پانی پلاؤ، آقا دو جہاں سے محبتیں ہم بڑی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں سونے کی انگوٹھی نہ پہنو نہ پہنو، شراب نہ پیو نہ پیو، گانے نہ سنو نہ سنو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بات کرو پوری کرو، امانت کا انداز خیانت کے ساتھ نہ پیش کرو، دیانتداری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ پیش کرو۔ یہ الفتیں اور محبتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، پتھریلی علاقہ تھا، اللہ کے نبی نے مجھے کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر جب تک میں واپس نہ ہوں تو نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے وہاں کھڑے کر کے چلے گئے۔ اب کچھ دیر ہو گئی، پیارے پیغمبر چلے گئے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اچانک ایک خوفناک آواز آئی، مجھے لگا کبھی کسی نے میرے نبی کو کوئی تکلیف دے دی ہے۔ میں اپنا قدم اٹھا کر آگے رکھنے لگا تو پھر پیچھے رکھ لیا کہ میرے نبی نے کہا تھا ابو ذر جب تک میں واپس نہ ہوں تو نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ قربان جائیں ایسی محبتوں پہ، قربان جائیں ایسی عقیدتوں پہ۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت ویسی کرنے کی توفیق دے جیسی صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ اللہ ہمیں فرما برداری ویسی عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام نے ہمیں عطا کر کے دکھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ یا الہ العالمین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ یہ رسمیں جتنی ہیں، یہ نمود و نمائش جتنی ہے، اللہ اس سے محفوظ کرنا اور عام مسلمانوں کو بھی اس سے محفوظ کرنا، بدعت اور رسموں سے ہمیں محفوظ کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی قرآن نبی کے فرمان کے مطابق اعمال بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جل اس سلسلے میں جو ہم سے خطائیں کمی غلطی کمی خطائیں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف کرنا۔ اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو فوت شدگان ہے اللہ ان کو مغفرت فرما۔ اللہ جو ہم زندہ ہیں ہم سب کو ایمان و عمل کی بہترین حالت میں رہ کر بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا مہدین کی خاطر یہ سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔